میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہ ہو۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر میرے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میں مزید اذیت کی متحمل نہ تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا تو میرا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ میرے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے تھے تاکہ میں احتجاج نہ کر سکوں۔ میں اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کرنے کے چکر میں زخمی کر چکی تھی۔ جو اذیت میں پچھلے چند گھنٹوں سے برداشت کر رہی تھی، میرے وجود کے ساتھ میری روح بھی گھائل ہو چکی تھی۔ یہ تیسرا شخص تھا جسے میرے شوہر نے میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص میرے قریب آیا، میں نے بے ساختہ اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے میرے شوہر سے بچا لو، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ لیکن وہ شخص بھی پچھلے 2 بے حس مردوں جیسا ہی ایک مرد تھا۔ اسے صرف میرے وجود سے غرض تھا۔ میرا رونا دھونا، منت سماجت کرنا، خدا کا واسطہ دینا بھی اس شخص پر بے اثر تھا۔ شاید پیسوں سے بکنے والی عورتوں کے ساتھ مرد ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ کر رہا تھا۔ مجھے انسان اور جانور میں اس وقت کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جانور شاید ایک چھوٹا لفظ ہے، یہ لوگ تو شاید کوئی وحشی درندے تھے۔ صبح تک میں یوں تھی جیسے بے جان وجود یا پھر مٹی کا ڈھیر۔ میں بمشکل اکھڑے ہوئے سانس لے رہی تھی، اور ان سانسوں میں بس یہی ایک دعا تھی کہ کاش میرا دم نکل جائے، مجھے موت اپنی آغوش میں لے لے اور اس زندگی سے میری نجات کروا دے۔ لیکن جس طرح زندگی کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، موت کو بھی میرے حال پر ترس نہیں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا شوہر خباثت سے مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال لیں اور اپنے چہرے پر ان سے ہوا لینے لگا۔ میرا جی چاہا کہ اس شخص کا چہرہ نوچ لوں۔ جو اذیت میں نے رات بھر برداشت کی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جانوروں کے سامنے ڈال دوں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ میں تو اس وقت خود ایک مردہ وجود کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ اب تو میرے ہاتھوں میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ میں رسیوں سے انہیں آزاد کرنے کی کوشش بھی کرتی۔ ذیشان نے میرے ہاتھوں کی رسیوں کو کھول دیا، کہنے لگا، اب کچھ اکڑ کم ہوئی تمہاری؟ رات کو تو میرے ساتھ بہت لڑ رہی تھی کہ میں تمہارے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گی، تم میرے ساتھ زبردستی کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا، پھر یہ کہہ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھ لی تو نے میری طاقت کہ میں کیا کر سکتا ہوں، نکل گئی تمہاری ساری اکڑ۔ ہاں، بڑی آئی مردوں کو چیلنج کرنے والی کہ وہ عورت ہو کر بھی مرد سے کم نہیں ہے۔ ارے پیر کی جوتی ہے تو میری، اسی لیے میری مرضی تجھے میں جس مرضی کے پاؤں میں پہناؤں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند دن میرے ساتھ میرے شوہر نے یہی کھیل کھیلا تھا، لیکن 5ویں دن اس کا کوئی بھی دوست میرے پاس نہیں آیا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھا بار بار اپنے دوستوں کو فون کر رہا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس بار پیسے کم کر لوں گا۔ لیکن شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، کسی نے بھی میرے پاس آنے کی حامی نہیں بھری۔ میں اپنے شوہر کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے تاثرات دیکھ کر مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ یہ دیکھ کر ذیشان کو مجھ پر اتنا غصہ آیا کہ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل زور سے میرے سر پر مارا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا، میری پیشانی سے خون نکلنے لگا، لیکن میں ہنس رہی تھی، کہے لگا لگا کر ہنس رہی تھی۔ ذیشان کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا، کہنے لگا، فضا، اگر تم چپ نہیں ہوئی تو میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ لیکن میں اس کی حالت دیکھ کر ہنستی رہی۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، مجھے بہت مارا، لیکن میں پھر بھی ہنس رہی تھی۔ میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ مجھے ذیشان کی بے بسی اچھی لگ رہی تھی۔ 4 دن سے وہ میرے بہتے آنسوؤں کا مذاق اڑا رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کا رویہ برداشت کر رہی تھی۔ آج میری باری تھی۔ صبر برداشت بھی شاید عورت کا ہی ظرف ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے بے بسی سے گزرا تو میرا ہنسنا اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے میرے بالوں کو پیچھے سے پکڑا، کہنے لگا، میں باہر جا رہا ہوں اور تیرے لیے گاہک لے کر ہی آؤں گا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تجھے؟ دیکھ آج رات میں تیرے ساتھ کیا کرواتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون گردش کر رہا ہے۔ میرا گناہ اتنا بڑا نہیں کہ جس کی سزا تو مجھے روز دے اور میں سہتی رہوں۔ میرے باپ نے تو نظر اٹھا کر کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ تو جا اور اس شہر کی خاک چھان لے،
تجھے آج کوئی بھی میرا گاہک نہیں ملے گا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرہ بند کر کے باہر سے کمرے کی کنڈی لگائی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ گھر سے باہر جا چکا ہوگا، گلیوں میں، سڑکوں پر مردوں سے میرے لیے سودے بازی کر رہا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ اس بار وہ خالی ہاتھ لوٹے گا۔ میرے جرم کی اتنی بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ میں زندگی بھر بھگتتی رہوں۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، لیکن میں ایک شریف لڑکی تھی، میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون تھا۔ میں اتنی بڑی سزاؤں کی حقدار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ماضی کو یاد کرتی، جو کہ میرے لیے ایک سخت اذیت کا باعث تھا، کہ میرے کمرے کی کنڈی کھلی، ذیشان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھواں دھواں ہونے لگا۔ مجھے اپنی شکست کا احساس اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہو چکا تھا۔ کہنے لگا 25,000 ایک رات کا سودا کیا ہے میں نے تیرا۔ اب میں باہر بیٹھ کر کہے لگاؤں گا اور تم اندر بیٹھ کر سسکیوں سے رونا۔ بڑا ناز اور گھمنڈ ہے تمہیں اپنی شرافت کا۔ اب جب وہ شخص رات بھر تمہاری شرافت کو تار تار کرے گا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ رسیوں سے باندھے اور وہ باہر چلا گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ میں خود کو ایک نئی اذیت کے لیے تیار کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اختلاف کا حق نہیں رکھتی۔ آنے والا شخص بھی باقیوں کی طرح بس نام کا ہی انسان ہوگا، ورنہ کمینہ ہوگا، پورا جانور۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرا دل یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ مجھے کس اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن پھر بھی میرا دل خوفزدہ تھا۔ جیسے جیسے قدموں کی چاپ میرے قریب ہو رہی تھی، میرا دل پوری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں اپنے لیے آج بھی موت کی دعا کر رہی تھی، جب میرے کانوں نے ایک ایسی آواز سنی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ جھٹ سے میری آنکھیں کھلی تھیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں منو مٹی کے اندر دفن ہو چکی ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد 5 وقتی نمازی تھے۔ جیسے اذان ہوتی میرے والد کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی نظر آنے لگتی۔ وہ فوراً سے اپنا ہر کام چھوڑ دیتے اور وضو کر کے مسجد کی طرف نکل جاتے۔ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول تھا۔ میری بہنیں اور والدہ سب نماز کی پابند تھے، سوائے میرے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اپنا دینی ماحول بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میری بہنیں ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھیں، لیکن ایک میں تھی کہ مجھے بہت بڑی مصیبت میرا دوپٹہ ہی لگتا تھا۔ جیسے ہی ابا گھر سے باہر جاتے میں دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیتی۔ ہم صرف 3 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہ تھا، لیکن میرے والد ہم تینوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیٹی کو دیکھ کر منہ نہیں بنایا تھا۔ کہتے تھے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے 3 رحمتوں سے نوازا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سجنے سنورنے کا بے حد شوق تھا۔ میں اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے اپنے حسن پر ناز بھی بہت زیادہ تھا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہ مثال مجھ پر بالکل فٹ تھی۔ نہ تو میں کچن کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی، نہ ہی صفائی کرتی تھی۔ پورا دن امی کے کوسنے اور تانے تشنے سننا میرے لیے آسان تھا، لیکن کام کرنا بے حد مشکل۔ میں اپنی والدہ کی باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ یہاں اذان ہوتی، ابا مسجد کے لیے جاتے اور وہاں میری بہنیں اور والدہ جائے نماز بچھاتی۔ امی مجھے دیکھ کر کہتی کہ فضا، کیا تمہیں اذان کی آواز نہیں آ رہی؟ چلو جا کر وضو کر کے آؤ۔ میں امی سے کہتی اماں کیا ہے بھائی، ابھی عصر کا وقت جا تھوڑی رہا ہے، ارے پورا 1.5 گھنٹہ پڑا ہے، پڑھ لوں گی نماز۔ نہ میں کہیں جا رہی ہوں نہ نماز۔ مجھے شاید اپنے لفظوں کی غلط ادائیگی کا احساس نہیں تھا، لیکن امی نے چپل اتار کر سیدھا نشانہ میرے سر کا لیا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ میری ماں بھی بڑی عجیب تھی، مجال ہے کہ ان کا ایک بھی نشانہ چوکتا۔ چپل پھینکی نہیں کہ ٹھا میرے سر پر لگتی تھی۔ فٹافٹ سے وضو کر کے نماز پڑھو ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں منہ بسوڑتے ہوئے وضو کرنے چلی جاتی، ساتھ ہی منہ میں بڑبڑ بھی کرتی رہتی کہ میری ماں کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، ارے نماز کا کون سا وقت گزرا جا رہا ہے۔ بہرحال وضو کیا، دوپٹہ لیا، جیسے تیسے فرض ادا کیے۔ میں کسی کام میں ویسے تو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن جیسے ہی کپڑے دھلتے میں اپنی بڑی بہن سے کہتی کہ لاؤ میں چھت پر ڈال کر آتی ہوں۔ مجھے کپڑے رسی پر ڈالنے میں دلچسپی نہیں تھی،
بلکہ میری ساری دلچسپی تو سامنے بنے فلیٹس پر تھی، جس کے تیسرے فلور پر ایک خوبصورت نوجوان رہتا تھا، بالکل کسی ڈرامے کے ہیرو کی طرح۔ جیسے ہی میں چھت پر جاتی وہ اپنی گیلری میں آ جاتا۔ میں نے اس کے فلیٹ پر اس کے علاوہ اس کے چند دوستوں کو ہی دیکھا تھا، کسی بھی خاتون کو نہیں دیکھا تھا۔ میں چھت پر جاتی تو میری اشارے بازیاں اس نوجوان کے ساتھ شروع ہو جاتی، ساتھ ہی ساتھ میں نیچے بھی جھانکتی رہتی کہ کہیں ابا واپس تو نہیں آ رہے، کہیں مجھے دیکھ ہی نہ لیں۔ ویسے تو موبائل بھی ہمارے گھر پر تھا، لیکن میری والدہ ہی استعمال کرتی تھی، ہم بہنوں کو اجازت نہ تھی۔ وہ لڑکا انگلیوں کے اشارے سے روز مجھے اپنا موبائل نمبر بتاتا اور میں اشارے سے کہتی کہ میرے پاس فون نہیں ہے۔ شاید وہ میرے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا، اسی لیے ایک بار اس نے مجھے رات کو چھت پر آنے کا اشارہ کیا۔ اشارے میں ہی اس نے مجھے کہا کہ میں رات کے 12 بجے کے بعد چھت پر آؤں۔ حالانکہ یہ سب سن کر مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا تھا، لیکن ان دنوں میرے سر پر رومانوی ڈرامے اور کہانیاں سوار تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ محبت اور یہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں، شاید میری عمر کا تقاضا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور رات 12 بجے جب سب سو گئے تو میں چھپکے سے اپنے کمرے سے باہر آئی، دبے پاؤں چھت پر آ گئی۔ وہ لڑکا اپنی گیلری کی لائٹ جلائے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک موبائل کا ڈبہ پکڑ کے مجھے دکھایا، پھر مجھے اشارے سے کہنے لگا کہ اپنے مین گیٹ پر آؤں اور اس سے موبائل لے لوں۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی، میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے گھورنے لگا، پھر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں اتری، مین گیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا بھاگتا ہوا اپنے فلیٹ سے نیچے اترا۔ میرے گھر کے پاس آ کر اس نے میرے ہاتھ میں موبائل کا ڈبہ دیا، کہنے لگا اس میں میرا نمبر سیو ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے واپس چلا گیا۔ میں نے آہستہ سے باہر کا دروازہ بند کیا اور دوپٹے میں موبائل کا ڈبہ چھپایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری دونوں بہنیں سو رہی تھیں۔ آہستہ سے ڈبہ نکال کر دیکھا تو یہ ایک ٹچ موبائل تھا، دیکھنے میں کافی قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے آن کیا تو سامنے اس لڑکے کی تصویر وال پیپر پر لگی ہوئی تھی، میرے سامنے آ گئی۔ پھر اس کے میسیجز بھی آنے شروع ہو گئے۔ میں اپنے سنگل بیڈ پر لیٹی اور منہ تک لحاف تان لیا، پھر موبائل کو آن کیا اور اس کے میسیجز کے جواب دینے لگی۔ ہم روزانہ میسیجز پر گھنٹوں باتیں کرتے۔ اس لڑکے کا نام آیان تھا۔ پہل تو وہ بس میری تعریفیں ہی کرتا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کی باتوں میں بے باکی شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو جاتی تھی اور ہاتھوں میں تری اترنے لگتی تھی۔ میرا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگتا تھا، لیکن پھر مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی باتیں میرے کانوں میں محبت کا رس گھول رہی ہیں۔ میں اس کی محبت میں پوری کی پوری ڈوب چکی تھی کہ جب ایک دن میرے خالہ کا بیٹا گاؤں سے شہر آیا۔ شہر میں وہ نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں آیا تھا، اسی لیے ہمارے گھر پر اس کی رہائش تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، اسی لیے نیچے تو کوئی کمرہ خالی نہ تھا، چھت پر ایک کمرہ تھا۔ اسے دیکھ کر اور اس کے حلیے کو دیکھ کر میں نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ وہ تو میرے ابا کی طرح پورا مولوی تھا۔ پھر اماں نے مجھے بتایا کہ خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے میری بہن کا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، میری بڑی بہن کی منگنی ذاکر سے ہو گئی۔ لیکن میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ شہر میں نوکری کرنے لگا تھا اور چھت پر ہی رہتا تھا، اس لیے میں چھت پر نہیں جا سکتی تھی۔ آیان کی فرمائش بڑھنے لگی تھی کہ میں اسے چھت پر آ کر ملوں، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بار تو اس نے ضد ہی پکڑ لی، کہنے لگا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ابھی چھت پر آؤ۔ محبت میں تو میں اس کی ویسے بھی بہت آگے نکل چکی تھی، اسی لیے میں چھت پر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اور کب، لیکن وہ میری چھت پر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ کہنے لگا دیکھ لو تمہاری محبت میں کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہی اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو اس کی بے ساختہ حرکت پر حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ جب ذاکر نے ہم دونوں کو دیکھ لیا۔ وہ فوراً سے میرے پاس آیا اور جھٹکے سے اس نے مجھے آیان سے الگ کیا تھا۔ پھر آیان کو مارنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری گھر کی لڑکی کو اس طرح سے چھونے کی؟ تم ہو کون؟ شور کی آواز سن کر ابا اور باقی کے گھر والے بھی چھت پر آ گئے۔
آیان کہنے لگا کہ مجھے اس لڑکی نے ہی بلایا تھا، میں اس کے کہنے پر ہی چھت پر آیا ہوں، لیکن میں مکر گئی۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی اسے۔ ابا نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے لے گئے، مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آیان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور کیا نہیں، لیکن اگلے روز ہی ماں میرے کمرے میں آئی، بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر ایک فینسی لباس مجھے دیا، کہنے لگی کہ تیار ہو جانا، شام کو تمہارا ذاکر کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا اماں وہ تو آپ ہی کا منگیتر ہے۔ کہنے لگی جو حرکتیں تم کرتی پھر رہی ہو، تمہارے ابا سب سے پہلے تمہیں ہی رخصت کریں گے، شکر ہے کہ ذاکر نے حامی بھر لی ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اماں میں آیان سے بہت محبت کرتی ہوں، میری شادی آیان سے کر دو۔ اماں کہنے لگی چھڑا چھانٹ ہے وہ، نہ اس کے گھر والے ہیں نہ ماں باپ، اکیلا رہتا ہے، اب ہمیں کیا پتا کون ہے۔ بہرحال میں نے بہت منت سماجت کی لیکن میری والدہ نہ مانی۔ ان کے باہر جاتے ہی میں نے آیان کو فون کیا، ساری بات اسے روتے ہوئے بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تمہارے ابا کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، کیونکہ میری اماں مجھے بتا کر گئی تھی کہ ذاکر اور ابا شادی کے انتظامات کرنے گئے ہیں، کچھ خاص لوگوں کو ہی بلایا ہے اور کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ خالہ بھی گاؤں سے آ رہی ہیں، ذاکر انہیں لینے گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نقاب میں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سب کو لگے گا کہ میں ڈاکو ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ 4 مرد ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور چیزیں توڑنے لگے، ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں اور بہنیں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے سب کو ایک کونے کے کمرے میں بند کر دیا۔ پھر مجھے آیان کہنے لگا کہ جلدی سے گھر سے زیورات اور پیسے لے لو، ہمیں بعد میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اماں کی الماری کھولی اور جو کچھ بھی زیور یا پیسے تھے وہ رکھ لیے اور آیان کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری کتنی بڑی غلطی تھی۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا، کہنے لگا کہ کچھ دن تو ہمیں یہیں رہنا پڑے گا، اس کے بعد میں تمہیں دوسرے شہر لے جاؤں گا اور پھر ہم وہاں جا کر نکاح کریں گے، کیونکہ اگر ابھی ہم نے نکاح کیا تو تمہارا باپ ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب رات کو وہ میرے کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں رکے گا۔ میرے لاکھ انکار پر بھی اس نے 4 دن میرے ساتھ میرے کمرے میں گزارے۔ محبت کے نام پر اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی۔ میں اسے کہتی رہی کہ میرے ساتھ نکاح کر لے۔ کہنے لگا کہ جب تم راضی اور میں راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی، جب میں تمہیں دوسرے شہر لے جاؤں گا تو کر لوں گا نکاح۔ وہ مجھے دوسرے شہر لے گیا جہاں میں نہ کسی کو جانتی تھی نہ کوئی مجھے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آیان کا نام آیان نہیں بلکہ ذیشان ہے۔ اس کی نہ تو کوئی فیملی تھی، نہ ہی ماں باپ اور نہ ہی کوئی گھر بار۔ وہ ایک عیاش قسم کا لڑکا تھا۔ میرے سارے پیسے وہ مجھ سے ہتھیا چکا تھا۔ جب اس کے پاس پیسے خرچ کرنے کے لیے ختم ہو گئے تو مجھے ہی بیچنا شروع کر دیا۔ جب اس نے پہلی رات مجھ سے یہ سب کہا کہ وہ میرا سودا کرنا چاہتا ہے تو میں بہت روئی۔ میں نے کہا کہ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ یہ سب ظلم کرو گے، اور میں سہ لوں گی۔ میری بات سن کر پہلے تو اس نے مجھے بہت مارا، پھر میرے بازو باندھ دیے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے 3 دوست باہر بیٹھے ہیں، میرے وہی 3 دوست جو اس دن فلیٹ میں میرے پاس کبھی کبھی آتے تھے اور ڈاکو بن کر تمہارے گھر میں بھی آئے تھے، آخر ان کا بھی تم پر حق بنتا ہے۔ جانتی ہو آج کی رات کے کتنے پیسے دیے ہیں انہوں نے؟ پورا 1 لاکھ۔ یہ میری اذیت ناک زندگی کی ابتدا تھی۔ 4 دن اس کے دوستوں نے میری آبرو ریزی کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ گھر نہیں آئے تھے۔ ذیشان کو مفت خوری کی عادت تھی، اسی لیے اسے ڈر لگ گیا کہ اگر پیسے ختم ہو گئے تو کیا کرے گا۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ تمام زندگی مجھ سے جسم فروشی کا کام ہی کروائے گا، لیکن آج جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ میرا خالہ زاد ذاکر تھا۔ شاید ذیشان اسے پہچان نہیں پایا تھا، کیونکہ جس رات وہ میری چھت پر آیا تھا کافی اندھیرا تھا اور اس نے ذاکر کو ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ تو بہت نیک لڑکا تھا، میرے والد کی طرح نمازی تھا، وہ کیسے اس جگہ پر پہنچ گیا؟ جتنی میں اسے یہاں دیکھ کر حیران تھی اتنی ہی حیرت اس کے چہرے پر بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ملا تمہیں گھر سے بھاگ کر؟ کیا یہ زندگی جینا چاہتی تھی تم؟ فضا اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنے کے بعد لڑکی کو کہیں عزت نہیں ملتی۔ بھاگی ہوئی لڑکی کو کوئی اپنے گھر کی زینت نہیں بناتا، وہ صرف بازار کی زینت بنتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
جب اس نے میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے تو میرے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تمہارا لالچی شوہر میری منت سماجت کر رہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار لوں۔ اس نے تو مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے تمہارا خیال آیا تھا، اسی لیے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جگہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس نے تعصب سے مجھے دیکھا، کہنے لگا کہ کیا تمہارے لائق ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا، اسی لیے ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میرے والد مر چکے تھے۔ یہ سن کر میں بے تحاشا رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے میری آپا سے شادی کر لی ہے اور وہ لاہور کسی کام سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کروا سکتا ہوں، لیکن میں کیا جواب دیتی؟ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ عزت کی زندگی کی طرف لوٹ کر جاؤں۔ اول تو میری ماں مجھے قبول ہی نہیں کرتی، اور اگر کر بھی لیتی تو بدنامی کا داغ میرے سر پر لگ چکا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی نہ ہوتی، جو اذیت میں انہیں دے چکی تھی اس کا خمیازہ میں بھگت رہی تھی، اور نہ جانے مجھے کب تک بھگتنا تھا۔ لیکن اپنی ماں کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے دارالامان چھوڑ دے تاکہ میں اس اذیت ناک زندگی سے خلاصی پا سکوں۔ وہ کہنے لگا کہ میرا شوہر شراب کے نشے میں اس وقت نیم بے ہوش ہے، اسی لیے مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا۔ میرا شوہر باہر کے صوفے پر سو رہا تھا۔ ذاکر کے دیے ہوئے پیسے اس نے سینے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ ذاکر مجھے باہر لے کر گیا اور اس نے مجھے ایک دارالامان میں چھوڑ دیا۔ اب بھی مجھے اپنے والد کی بہت یاد ستاتی ہے۔ میں بہت روتی ہوں، اس وقت کو کوستی ہوں جب میں نے جذبات میں آ کر گھر سے قدم باہر نکالا تھا۔ کاش کہ کوئی بھی بیٹی وہ غلطی نہ کرے جو میں نے کی تھی۔